اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. چلے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھنا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. دو مومن جب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں. تو ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے. اور یہ اس مولا کے صدقے میں ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادت. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی العالم عبادت. عالم بعمل کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. چونکہ میں جس شہر میں بات کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ ایک مجمع ہے, بہت سارے فکر کے مومنین اور مسلمان تشریف فرمائے. تو میں وہ روایت سنا دوں کہ حضرت خلیفہ اول جب تشریف لائے اپنی بیٹی کے یہاں پر, حضور مکرم مریض تھے, علیل تھے, تو عیادت کے لیے جب تشریف لائے تو حضور کے پاس بیٹھے تھے لیکن دیکھتے بار بار علی کو تھے. دیکھتے بار بار علی کو تھے. تو ان کی بیٹی انہوں نے پوچھا, حضرت عائشہ انہوں نے پوچھا کہ بابا آپ آئے ہیں رسول کی عیادت پر اور دیکھتے علی کو ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں کیوں نہ دیکھوں علی کو, اس لیے کہ میں نے خود رسول سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہا اور بابا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ذکر علی عبادت.
فقط چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں بلکہ ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے. توجہ ہے آپ کی، میں منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو حضور گفتگو سن رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ آپ نے بھی صحیح فرمایا کہ چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت ہے، اور آپ نے بھی صحیح کہا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور مجھ سے ایک اور بات سن لو کہ حب علی عبادت، دل میں محبت رکھنا بھی علی کی عبادت ہے. بس جلدی جلدی مجھے چلنا ہے. یا علی، تو دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. اب علی کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. دیکھو ابھی میں نے خود کر دیا ذکر علی نے بات. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ کعبے کو دیکھنا عبادت ضرور ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کہتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا. علی علی کہتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا. یو علی، تو علی کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ جب ماں باپ کو دیکھ رہے ہو تو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اس وقت عالم کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. کاش میری بات پہنچ سکے. اور جب عالم کو دیکھ رہے ہو تو عالم کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اسی وقت قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. اس لیے کہ قرآن کچھ اور ہے، عالم کچھ اور ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اسی وقت کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. کاش میری بات پہنچ سکے. جب کعبے کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن اس وقت ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. اس لیے کہ کعبہ کچھ اور ہے، ماں باپ کچھ اور ہے. لیکن اللہ کے نبی نے، اور اگر کوئی ایک حدیث بھی ایسی ہو کہ جو متفق علیہ نہ ہو تو مجھ سے آ کے بعد میں پوچھ لینا. اللہ کے نبی نے کیا نہیں فرمایا کہ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی طرح بھی ہے؟ کیا یہ نہیں فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ اے علی آپ ہی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن آپ کے ساتھ ہے. کیا یہ نہیں فرمایا کہ انا و علی ابا بہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں؟ اور ایک اور منزل پہ چلنا، سب ساتھ چلنا میرے. یہ بھی فرمایا کہ علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. یہ بھی فرمایا کہ آپ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن آپ کے ساتھ ہے. یہ بھی فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور عالم کو دیکھنا عبادت ہے نا. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دیکھو یو علی، تو جب علی کو دیکھ رہے ہو تو باپ کو بھی دیکھ رہے ہو. جب علی کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو بھی دیکھ رہے ہو. جب علی کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو بھی دیکھ رہے ہو. علی کو دیکھ رہے ہو تو سب سے بڑے عالم کو بھی دیکھ رہے ہو. بھائی علی سے بڑھ کے کون عالم ہوگا؟ جبھی تو بڑے بڑے کہہ کے چلے گئے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کہ خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے. یہ بزرگان کے جملے ہیں تاریخ میں. خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب کوئی فیصلہ آئے اور علی قضاوت کے لیے موجود نہ ہو. اس لیے کہ جب کوئی مشکل فیصلے آ جاتے تھے تو آتے تھے علی بن ابی طالب کے در پر. اور علی بھی ایسے سخی و کریم ہے، پوچھتے بھی نہیں تھے کہ تو مجھے امام بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس لیے کہ علی کے در پر جو آیا، کیونکہ خدا رب العالمین ہے نا، تو رب العالمین کا بے نیاز نمائندہ ہے علی. اللہ فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے. ہائے کاش میری بات پہنچ سکے. جی اللہ سب کو رزق دیتا ہے. اس طرح سے علی کا علم تھا، اس طرح سے علی کا علم تھا. دیکھو میں ایک مشکل مصرع کہہ رہا ہوں، لیکن اگر میں پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا کہ جنگ کی سرزمین پر میرا آنا وصول ہو گیا. کہ اس اور ہے بھی اہل سنت عالم. ایک احمد اقبال صاحب ہیں شاعر کراچی کے، اہل سنت عالم. ان کا کہا ہوا مصرع یہ کہ اس وسعت الطاف کو، الطاف یعنی سخاوت، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ ایسی سخاوت کس کی ہے بھائی؟ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون.
بات نہ ضائع کرنا، میرے ساتھ چلنا. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا. اب ایمان کی بات کر رہا ہوں. سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون؟ اور بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ. بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی کہ علی کون، نبی کون، خدا کون. جی دیکھو آپ یا علی بھی کہہ رہے ہیں، یا علی بھی، کسی میں نے کہا بھی ذکر علی عبادہ کسی بھی کیفیت میں کہو تو ثواب ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. یا علی. آپ نے اس فقیر کو دیکھا ہوگا، آپ نے اس فقیر کو دیکھا ہوگا میڈیا میں مختلف علماء اہل سنت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، دیکھا ہے نا؟ تو اس میں بزرگ ایک اہل سنت عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہا 100%. کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. جی تمام. کہا علی آپ سننی ہے؟ کہا 100%. کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. کہا کیا فرق ہے؟ کہا فرق یہ کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. میں تو دیکھو اب تو غدیر کا انکار اس لیے ممکن نہیں رہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ویڈیو تقریباً 6-7 سال پہلے آیا تھا کہ علی کو مولا کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے کہا تھا من قلت مولا فہذا علی مولا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، بزرگ اہل سنت اسکالر، ان کی کتاب ہے کہ سیف الجلی علی منکر ولایت علی، اور یہ انٹرنیٹ پر موجود کتاب ہے، PDF اویلیبل ہے اس کی، کہ میری کتاب ہے دھاری تلوار کس پر؟ السیف الجلی علی منکر ولایت علی، علی کی ولایت کے منکر پر یہ کتاب میری دھاری تلوار ہے. اور انہوں نے اس پہ مقدمے میں لکھا کہ میں اس سال جب کتاب وہ لکھ رہے تھے کہ میں 51 ایئرس کا ہو رہا ہوں، تو میں علی سے عددی برکت کو حاصل کرنے کے لیے 51 ان حدیثوں کو لکھ رہا ہوں جس میں نبی نے علی کی ولایت کا ذکر کیا ہے. اور 51 حدیثیں انہوں نے لکھی، اور 51 حدیثوں میں جو پہلی حدیث تھی وہ یہی تھی، من کنت مولا. میں تو سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں جب محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ بھائی محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھو علی، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ اظہر جسے زیادہ ظاہر کیا جائے، مظہر یعنی جس کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہو. علی غدیر میں اظہر ہیں، معراج میں مظہر ہیں. تو محمد کے ہاتھوں میں ولی ابن ولی تھا اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور؟ سوچئے گا ذرا، ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور؟ کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. حیدر یا علی. دیکھو اب یا علی، فقط ایک ہی تو موقع ایسا گزرا ہے کہ جہاں تاریخ اسلام میں آپ کسی کو دیکھیں، ایک ہی ہستی تو ایسی ہے کہ اسے دیکھیں تو لگے کہ محمد ہے. میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا، میں تو شب ہجرت کی بات کر رہا ہوں. شب ہجرت علی سوئے ہوئے تھے نا، سمجھے کیا وہ کہ نبی سوئے ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے، کاش میری بات پہنچ سکے. اچھا اب میں اس سے ایک استفادہ کر رہا ہوں، سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہوگی لیکن ایک شاید نیا استفادہ ہو جائے. کیا یہ سن رکھا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ زقنی رسول اللہ علما زقن زقا، رسول اللہ نے مجھے علم ایسے سکھایا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. سنا؟
سن رکھا ہے یہ؟ پرندہ اپنے بچے کو جیسے دانا کھلاتا ہے. دیکھو یہ علی کا کلام ہے، چونکہ امام کا کلام ہے لہذا سارے کلاموں کا امام ہے. کاش یہ جملہ بھی پہنچ سکے. جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. جی تو وہاں یہ مولا نے یہ والی مثال کیوں دی؟ یہی والی مثال کیوں دی کہ پرندہ جیسے اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. اب ایک سوال پوچھوں گا، مسئلہ ایسے کھل جائے گا اور حل ہو جائے گا، اور مجھے دعا سے نواز دینا اگر بات پہنچ جائے. اچھا مجھے بتانا، پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، ایسے رسول اللہ نے مجھے علم عطا کیا. مجھے بتانا کہ کیا چیل کوے کو دانا کھلا سکتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، جسے انہیں سمجھ میں آیا وہ کیا پھر بیٹھا ہوا ہے. جی 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 سب کا ساتھ آپ پہنچ گئے اور مجمع بھی آدھا پہنچ گیا تقریباً. بھائی چیل کیا کوے کو دانا کھلا سکتی ہے؟ نہیں. اچھا کیا کبوتر چڑیا کو دانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں. دانا کھلانے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. دیکھو اس سے زیادہ لاجیکل بات میں کر نہیں سکتا تھا. دانا کھلانے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. تو ایک ہے کہ جو محمد جیسا، جیسے قرآن نے نفس رسول کہا ہے، شیعوں نے نہیں، قرآن نے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. انفسنا نفس رسول، رسول جیسا جیسے قرآن نے کہا ہے. جب یہ کٹ حجتی کریں نا تو ان سے کہہ دو کہ بلا لاؤ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. اس آیت نے بتلا دیا کہ اہل بیت کے مقابل پہ جو بھی آئے گا سچا نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہی ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے. اب مباہلہ میں کون گئے تھے؟ چاہے آپ مکہ مکرمہ میں جو تفسیر رکھی ہے حرم میں، وہاں تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا. اللہ نے آپ کو بھی زیارت نصیب کی ہوگی، مجھے بھی نصیب کی ہے. آپ مدینہ منورہ جائیں، مسجد نبوی شریف، وہاں پر جو قرآن کی تفسیر رکھی ہوئی ہے اس تفسیر کو اٹھا کے، حتیٰ میں نے کشمیری زبان میں بھی اٹھا کے دیکھا. مختلف زبانوں میں تفسیر رکھی، میں نے کشمیری زبان میں بھی اٹھا کے دیکھا. اب کشمیری تو مجھے خیر پڑھنے نہیں آتی باقاعدہ، لیکن میں نے آئے مباہلہ کھول کر دیکھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ذہن میں رکھ لینا. تو وہاں پر جو لکھا تھا اس میں مجھے حروف سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن جو نام لکھے تھے، محمد مصطفیٰ کا نام، علی مرتضیٰ کا نام، بی بی فاطمہ زہرا کا نام، مولا حسن مجتبیٰ کا نام، مولا حسین سید الشہداء کا نام، یہ 5 نام لکھے تھے. یہی 5 گئے تھے مباہلہ میں. کاش میری بات پہنچ سکے. نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا. دیکھیں، ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے جنت کی عورتوں کی سردار، 2 ہیں جنت کے جوانوں کے سردار، ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، 2 ہیں سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین. پتہ چلا کہ جو سید تھے، سردار تھے، وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے. جو امتی تھے مدینہ میں رہ گئے تھے. تو ایک ہے جو رسول جیسا، رسول کا نفس ہے. اچھا یہ صیغہ اخوت میں بھی پتہ چلا. صیغہ اخوت پتہ ہے، جب ہجرت ہو چکی تو رسول نے بھائی بنایا. یہ سارے وہ واقعات ہیں کہ جو سب کتابوں میں، اسلامیات کی کتاب میں بھی پڑھایا جاتا تھا، یہ کہ رسول اللہ نے بھائی بنایا. اور اس میں بھی میں یہاں کوئی نہ مناظرہ پڑھنے آیا ہوں، نہ کوئی اختلافی بات کرنا ہے. جو تاریخ میں ہے وہ تاریخ میں اسی طرح سے ہے کہ حضرت خلیفہ اول کو حضرت خلیفہ دوم کا بھائی بنایا رسول اللہ نے، تاریخ میں ہے. اس طرح سے سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا. نیتوں کو دیکھ کر، سوچ کو دیکھ کر، سب سلسلے کو دیکھ کر، جس کو رسول اللہ مناسب سمجھتے تھے رسول نے اس کو ویسے بھائی بنا دیا. اب علی رہ گئے خالی. کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ان میں سے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہ یا علی اگر ان میں سے کوئی تو توجہ ہے آپ کی. اچھا جب مجلس ایک معراج پر ہونا تو پھر ایک نعرہ لگا دیا کرو تاکہ جلدی سے بات آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے.
ہاں کیا یہ علی توجہ ہے، کہا یا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں بھائی بنا دیتا، لیکن یا علی انت اخی فی الدنیا، یا علی تو فقط دنیا میں میرا بھائی نہیں ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی ایک ہے نفس میں تو اتنی آج کا موضوع یہی کہ جو ایک ہے وہ محمد سے ایسا قریب ہے جو ہجرت جب سو رہا ہے، ہائے کیا کہوں، ایک بند پڑھوں مطلب کو واضح کرنے کے لیے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، علی سو رہے ہیں نا، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ چلیں جیسے شاید میں سوچ رہا تھا ویسے تو نہیں پہنچا، لیکن جتنا تک پہنچا، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ، جنہیں شب ہجرت ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ دیکھو اب اگلا مصرع آدھا میں نے کہنا ہے، آدھا پورے مجمع نے ساتھ میں کہنا ہے، تو پھر مجلس پھر خالی فرش پر نہیں، پھر عرش پر ہے کہیں پر، ساتھ چلنا میرے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ اگلا مصرع آدھا میں نے آدھا آپ نے، پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے جاگے تو تو ایک ہے کہ جو ایسے محمد جیسا ہے۔ جی تاریخ میں دو ہی تو موقع گزرے ہیں، اب میں آپ کو ایک اور منزل پر بھی لے کے چلوں، تاریخ میں دو موقع ایسے گزرے ہیں جہاں ایک ہستی کو دیکھ کر کسی اور کا گمان ہوا، ایک سنا چکا ہوں ایک بتا دیتا ہوں، اور یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے، یا صفین کے میدان میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے، عباس کو دیکھ کر علی سمجھے۔ جی اب پھر انیس کے دو مصرے پڑھوں۔ جی کہتے ہیں دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، دیکھو اس بات کو ذہن میں رکھنا، ہر ایک تو محمد جیسا لگ نہیں سکتا، علی ہو تو محمد جیسا لگے، اور عباس ہو تو علی جیسا لگے، تو دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، تاریخ کے دو شجاع دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، اور عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ اللہ اچھا اب اس پورے سلسلہ امامت کو دیکھ لو، دیکھیں میں نے پھر عرض کیا کہ میں اس دلیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جہاں پر لاجک ساتھ چلے، تمام بزرگ علماء فقہ جو تاریخ میں گزرے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان سب کا زمانہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کے، یہ تو جانتے ہیں نا آپ۔ جی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو وفات ہے وہ سن 250 ہجری یا اس کے بعد، اس طرح سے سلسلہ ایک کے بعد ایک وفات کا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یعنی چھٹے امام کا زمانہ بنتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو معذرت 150 ہجری، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ 148 ہجری ہے۔ تو اس طرح سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پھر ان کے بعد آئے حدیث کے امام جو 10ویں 11ویں امام کے زمانے کے ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی، امام ترمذی، امام ماجہ، امام نسائی، یہ 6 ائمہ حدیث ہو گئے۔ توجہ ہے؟ اچھا، یہ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے کہا میں بڑے احترام سے کس طرح سے میں نے نام لی اور میں ترتیب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں، بھائی حدیث بیان کر کے فتویٰ دیں گے نا، تو حدیث کیسے بیان کرتے ہیں؟ مثلا میں نے سنا اپنے استاد سے جی، اور انہوں نے سنا اپنے شیخ الاجازہ سے، انہوں نے سنا اپنے تابع تابعی سے، انہوں نے سنا تابعی سے، انہوں نے سنا ایک راوی سے، انہوں نے سنا صحابی سے۔ یہ چین آف نیریشن ہے، راویوں کی جو سند ہے وہ اس طرح سے، پھر سے کہتا ہوں، معمولاً سند یہ کہ میں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا شیخ الاجازہ سے جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، انہوں نے سنا راوی سے، انہوں نے سنا تابع تابعی سے، انہوں نے سنا ایک تابعی سے، انہوں نے سنا صحابی سے، اور انہوں نے سنا رسول اللہ سے۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ ان میں سے کوئی نہیں ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے کہا ہی نہیں۔ کتنی سادہ دلیل ہے، فقط یہ ایک خاندان ہے، ایک بلڈ لائن ہے، ہائے ہائے ہائے، ایک یطہرکم تطہیرہ کا مصداق ہے، ایک چادر میں آنے والے ہیں، وہ مباہلہ میں جانے والے ہیں، یہ پورا خاندان ہے۔ حتیٰ امام رضا علیہ السلام جو 8ویں امام ہیں، میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں، ان سے بھی جب مامون رشید نے پوچھا تھا، کیونکہ بھائی آیت کیا ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا، تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ دیکھو اس پر اگر میں بات شروع ہو گیا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، تینوں جو لفظ ہیں نا یہ جمع کے صیغے ہیں، ابناءنا یعنی بیٹوں کو، 3۔ دیکھو عربی زبان میں واحد 1، پھر تثنیہ 2، پھر جمع 3 یا 3 سے زیادہ، تو ابناءنا میں کم سے کم 3 بیٹے، نساءنا کم سے کم 3 عورتیں، انفسنا کم سے کم 3 نفس، یعنی رسول کے علاوہ گنجائش ہے 9 لوگوں کی۔ کاش میری بات پہنچ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میں اس سے زیادہ میں سادہ الفاظ میں لاجیکل بات کر نہیں سکتا تھا، یہ قرآن کا لفظ ہے، ابناءنا نساءنا انفسنا، رسول کے علاوہ 9 لوگوں کی گنجائش ہے، رسول لے کے گئے اپنے علاوہ 4 کو، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رسول آیت پر عمل نہ کرے۔ اے ہائے کاش میری بات پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رسول آیت پر عمل نہ کرے، تو آیت پر عمل تو کرنا ہے رسول نے، تو عمل کیسے ہوگا؟ اللہ کہ بھائی یہ تو لغت کو شیعہ سننی تھوڑی ہوتی، جا کے دیکھ لینا کسی بھی لغت میں، لغت میرے اپنے گھر کی تھوڑی ہے کوئی کہ جہاں پر ابناءنا کا مطلب کتنا ہے 3 بیٹے، کسی بھی لغت میں جا کے دیکھ لو۔ میں نے کہا لغت شیعہ سننی کوئی مسلم کافر ہوتی ہی نہیں، لغت تو لغت ہوتی، 3 بیٹے 3 عورتیں 3 نفس، گئے ہیں 2 بیٹے 1 عورت 1 نفس۔ اچھا ابھی تو ایک جملے میں ایسا کھل جائے گا نا کہ انشاءاللہ بات پھر اور پہنچے گی۔ دیکھو یہ اللہ نے پتہ کیا کیا، اگر ہوتا نا 1 نفس اور علی کو لے کے جاتے تو بہت سے کلیم کر دیتے بعد میں کہ بلایا 1 کو تھا، زیادہ بلاتے تو ہم بھی نفس تھے۔ نہیں نہیں نہیں، الفاظ میں گنجائش ہے، مصداق میں گنجائش نہیں ہے۔ تھوڑے مشکل بات بھی کبھی سن لیا کریں، ہاں الفاظ اوپن ہے، جو جو نفس رسول بننے کی لیاقت رکھتا ہے ایک ہی جو نفس رسول بنے۔ ٹھیک، اب دوسرا ایک معاملہ اور بھی ہے
کہ لیکن رسول نے ایک طرح سے عمل بھی کر لیا، رسول کو پورا بھی کرنا ہے نا عدد. تو دیکھو اپنا آنا میں 2 بیٹے حسن حسین، کیا یہی فضیلت میرے مولا علی کی کم ہے کہ موبائلہ میں رسول اللہ کو جن جن کی ضرورت تھی سب ملے ہی علی کے گھر سے. علی کے بیٹے ہیں، علی کی زوجہ ہیں، خود علی جی. اب علی کے بیٹے محمد کے بیٹے بن کر گئے. ہائے 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 ہائے، اس سے زیادہ کیا فضیلت ہوگی. تو علی کے بیٹے محمد کے بیٹے بن کے گئے. میں خود 21 رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہا تھا ARY پر، اور وہاں پر جو بزرگ ایک اہل سنت عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ایک میرے مولا علی کی فضیلت ایسی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں. کسی اور کا مطلب ہے، انہوں نے کہا کہ تمام صحابہ رسول میں سے ایک فضیلت ایسی ہے جو خالی مولا علی کو حاصل ہے، وہ یہ کہ اللہ نے علی کے بیٹوں کو محمد کا بیٹا کہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاؤ تو اب علی کے بیٹے کہیں وہاں پر، تو 2 بیٹے، ایک عورت علی کی زوجہ رسول کی بیٹی، ایک نفس. ہائے ہائے، ایک نفس، کیا کہوں اب میں. اچھا، اب کسی نے امام رضا سے پوچھا، سن لینا تھوڑی سی ٹیکنیکل لیکن لطیف بات ہے. امام رضا صاحب سے پوچھا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم میں محمد پر سب صلوات بھیجتے ہیں نا خطبے میں، ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ان کے بیٹے تھے قاسم، تو ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو اس نے راوی نے پوچھا حل ترانی اہلا لزیادہ، میں یہ جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو داہنے بانے تشریف فرمائیں، جو اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک سٹینڈرڈ پر ہے، کہ کیا مولا اس سے زیادہ کبھی مجھے اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ خالی یہی مطلب ہے ابو القاسم کا کہ ان کے بیٹے قاسم تھے یا کچھ اور مطلب بھی ہے؟ امام نے کہا تو نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں، ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ کیا تو نے سن رکھا ہے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. کہاں؟ قاسم یعنی تقسیم کرنے والا. اور محمد علی کے بھی استاد ہیں، اور استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. کیا ہے یو علی، دیکھو یہ ایک جی. تو علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے، استاد باپ کی جگہ پر ہے. اب آپ جب بھی کبھی کسی بھی عالم سے، خطیب سے خطبے میں ابو القاسم محمد سنیں اور صلوات بھیجیں نا، تو آپ اس نیت سے صلوات بھیجنا کہ آپ علی کے باپ پر صلوات بھیج رہے ہیں. ہائے 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 بھائی، ابو القاسم محمد بلندر صلوات بھیجو محمد و آل محمد، علی کے باپ پر. میں مباہلہ کی آیت کھول رہا ہوں، شاید اس سے پہلے اس طرح سے نہ کھلی ہو، میرے ساتھ چلنا. تو اب نانا میں 2 بیٹے تو ہو گئے حسن اور حسین، اور علی بھی کیا ہے؟ محمد کے بیٹوں کی طرح ہیں. اس معاملے میں ابو القاسم، قاسم یعنی علی، ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ، ابھی تو سنایا. تو استاد باپ کی جگہ پر ہے. تو کتنے بیٹے چلے گئے؟ عدد پورا ہو گیا. قرآن کو کبھی ایسے بھی کھول لینا. عدد پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں اب آ جاؤ انفسنا، 3 نفس. امام رضا علیہ السلامی سے مامون نے پوچھا کہ اگر قرآن میں ابنا انا نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ آپ کو بڑا ناز ہے ابنا انا پر. امام نے کہا نہیں، ہمیں اصل ناز ابنا انا پر نہیں، ہمیں اصل ناز انفسنا پر ہے. امام نے کہا ہم خالی ابنا انا میں شامل نہیں، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. ہر امام نفس رسول بھی ہے. تو علی بھی نفس رسول، حسن بھی نفس رسول، حسین بھی نفس رسول. کتنے نفس ہو گئے؟ عدد پورا ہو گیا. اب غور ہی نہیں کر رہے ہیں. ایک منزل رہ گئی ہے، میں ماں بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب نسانہ کی منزل ہے.
دیکھو وہاں تو پھر بھی گنجائش ہے، اپنا آنا میں 3 مرد ہیں نا، تو حسن حسین اور علی بھی محمد کے بچوں کی طرح، ویسے ہی داماد علی ہے نا، داماد محمد ہے نا، تو بچوں کی، ہاں ہاں کاش میری بات پہنچ سکے، آپ سمجھ گئے۔ تو اب 3 بیٹے ہو گئے، اب نانا 3 بیٹے ہو گئے، نفس بھی 3 ہو گئے، علی بھی نفس رسول، حسن بھی نفس رسول، حسین بھی نفس رسول۔ اب منزل نساء آنا، بیوی ہیں 1، بھائی یہ عدد کیسے پورا ہو؟ حضور نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، عدد پورا ہوگا، ایک ہی مستور کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ فاطمہ الزہرا آئی ہیں، 1 بیوی ہیں لیکن 3 نسبتوں کے ساتھ ہیں، نبوت کی بیٹی بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر۔ یہ یاد رہے گی آئے مباہلہ؟ جی یہ آئے مباہلہ یاد رہے گی؟ 1 بیوی ہے محمد کی بیٹی بن کر، علی کی زوجہ، نبوت کی بیٹی ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے۔ جی یہی مطلب ہے اس حدیث قصہ کا، ہم فاطمہ تو، ارے جن حدیث قصہ یاد ہے، اللہ نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا بدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ نہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ زمین کا فرش بچھایا، نہ سورج و چاند کو روشن کیا، نہ کشتیوں کو چلایا، نہ سمندروں کو بہایا، مگر ان 5 کی محبت میں۔ الذین هم تحت الکساء، جو چادر کے نیچے ہیں، ان 5 کی محبت میں۔ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر میں کون ہے؟ ہر رشتے سے بات ہو سکتی تھی کہ یہ محمد ہے، محمد کی بیٹی، محمد کے داماد، محمد کے نواسے، لیکن نہ اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ آپ نے کہنا تھا حیدر حیدر، لیکن نہیں کہا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ سن لینا یہیں سے سن لینا، یہی سن لینا، ساتھ چلنا میرے۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام مسلمانوں نے، مفسرین نے لکھا کہ حضور آتے ہیں، سیدہ کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر یہاں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ حضور نے بھی سمجھا دیا کہ میرے بعد بہت سے ہوں گے جو اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھنا اہل بیت فقط رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ دار کو کہتے۔ اسی منزل میں میرے ساتھ چلنا، مجلس کسی اور منزل پر ہے اب، کہ اب سیدہ ہو گئی مرکز، فاطمہ ہو گئی مرکز، نبوت کی بیٹی، ولایت کی زوجہ، امامت کی ماں، جہاں سے سارے رشتے نکل رہے ہیں، جو نبوت کا برزخ ہے امامت کے درمیان، نبوت کو امامت سے جوڑنے والی ہے میرے ساتھ۔ لہذا کسی نے کہا کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، محدثہ بی بی کا لقب، اللہ جبریل کے ذریعے سے ہم کلام ہو جائے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ جنہیں حدیث قصہ یاد ہے میرے ساتھ چلنا، انی اجدو فی بدنی ذوفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسائل یمانی، تو چادر یمانی تو دیجئے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر آپ کو ذوف محسوس ہو رہا ہے تو کسی طبیب کے پاس جائیے گا، یا فاطمہ کے در پر کیوں آئے؟
کہ نہیں جب نبوت کو بھی ذوق محسوس ہو تو شفا ملتی ہے سیدہ کی چادر کے ذریعے سے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، سننا اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ یہ فاطمہ بی بی، چلنا میرے ساتھ، ایک منزل پر آ گیا، ہائے ہائے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے پھر؟ یہی دو مصرے یہاں پر ایڈ ہو رہے ہیں، بات تمام ہو رہی ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیرے رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، پورا عقیدہ آ گیا اس میں۔ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ وہ تو رسول نے خود ہی فرما دیا، یا علی لولا علی لم یکن لفاطمہ کفون۔ اب آپ نے حدیث، آپ نے شعر کہہ دیا تو میں حدیث سنا دوں۔ اگر اے علی آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا۔ آدم فمن دونہ، آگے کا آدم یا غیر آدم، یہ کہہ کر نبیوں کو بھی شامل کیا کہ آپ نہ ہوتے تو سیدہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ جملہ اتنا بڑا ہے نا، یعنی علی جو کچھ بھی ہے، یعنی علی پتہ کیا ہے؟ علی قطب عالم امکان ہے، عالم امکان کا مرکز علی ہے، قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے۔ اگر علی نہ ہو تو سیدہ کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہو، سننا اسی حساب سے۔ علی قطب عالم امکان، علی مولا المومنین، علی یاسب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اکتب الخطبہ ہے، قطبۃ اہل القصہ ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محیی السنہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، زرقام ہے، ابو الایتام ہے، ولی اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، نفس اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور علی کا محب رحمت اللہ ہے، اور علی کا منکر لعنت اللہ ہے۔ سننا، یہ تمام فضائل پر کی معراج پہ پہنچنے کے بعد بھی علی زہرا سے اوپر نہیں، زہرا کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ تو بات آپ نے جی، علی ہم کو زہرا بنتے ہیں۔ یہ ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ یہ بھی قرآن ہے، سورہ رحمان، بینہما برزخ لا یبغیان، جا کے دیکھ لینا جلال الدین سیوطی کی تفسیر، برادران سنت کے مسلک میں تفسیر در المنصور، کہ اللہ نے دو سمندروں کو ملا، ہما علی و فاطمہ۔ اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، باطن یہ ہے کہ علی و زہرا
علم و حکمت و طہارت و عصمت کے سمندر اللہ نے ملا دیے. رسول نے کہا انا برزخون، میں ان کے درمیان برزخ ہوں، انہیں ملانے والا. لا یبغیان، کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا میں آپ کو بتائیں 2 مصرے کہہ دیتا ہوں. اب ایک مصرع کہہ رہا ہوں، ایک آیت کہہ رہا ہوں، چلو گے میرے ساتھ؟ مصرے پر آیت کہنا آپ کا کام ہے، میرے ساتھ کہنا. کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. ہائے 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 ہائے، آپ کے کیا کہنے. کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک اور پڑھوں آیت، آپ پڑھیں گے آیت میرے ساتھ؟ بھائی دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یو علی تسلسل مکمل کر لوں. فبأي آلاء ربكما، یا علی فبأي آلاء ربكما تكذبان. 2 سمندروں کو ملایا، ان کے درمیان برزخ ہے، کبھی ایک دوسرے سے عبور نہیں کر سکتے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان سمندروں سے اللہ نے لولو بھی خارج کیے، مرجان بھی خارج کیے. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد مولا حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد مولا حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ یہ پنجتن، یہ مباہلہ میں، یہی تطہیر میں. جی موضوع پنجتن. پنجتن کا مرکز بی بی فاطمہ. ہائے ہائے، ایک مستور بی بی، کیا شرف اللہ نے عطا کیا ایک خاتون کو، ایک مستور کو، کہ افضل انبیاء ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. مجھے ایمان سے بتانا. دیکھو میں نے کہا اب تک میں نے بہت لاجیکل، میں نے کہا کہ وہ بات کے جو ذہن پر اتر سکے. جب رسول اللہ کھڑے ہو جائیں تو وہاں آدم کیا بیٹھے رہیں گے؟ ہاں وہاں نوح بیٹھے رہیں گے، وہاں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. جب سید الانبیاء کھڑے ہو گئے تو سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک نبی نہیں جس کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں، وہ ہے رسول کی دختر. بس آپ نے جس اہتمام کے ساتھ سنا ہے، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ میں اپنے لیے نصیحت کا جملہ آپ سب کے لیے. میں پھر اس وقت میں کسی اور اس میں آ چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مستور کو یہ مقام عطا کیا، لہٰذا آپ بھی کوشش کریں. کہتے ہیں نا جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، تو سارے اعضاء مل کے جواب دیتے ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو. ہائے ہائے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جس کی زبان ٹھیک ہے نا وہ پورا انسان ٹھیک ہے. زبان ٹھیک رکھو، خالی گھر کے باہر نہیں، میں کہہ رہا ہوں گھر کے اندر. یہ کہنے چاہ رہا ہوں. ہاں اصل مومن وہ ہے. مجلس میں آپ حیدر حیدر کہہ رہا نا، یا علی یا علی، وہ تو کیا ہی کہنا. لیکن اصل مومن وہ ہے کہ جب گھر میں جائے اس کی زبان سے اس کی بیوی، اس کے بچے اس شر سے محفوظ رہیں. آپ کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے گھر میں، اتھارٹی، تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. آپ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے. یہ میں مردوں کو سنا رہا ہوں، آپ ڈکٹیٹر نہیں ہے کوئی. آپ کی رسپانسبلٹی، آپ ذمہ دار ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تلخی ہو گئی، کوئی بات ایسی ہو گئی، آپ کو غصہ آ گیا. آپ نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر ابھی چپ رہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کچھ ایسا نکل جائے. کبھی کبھار آپ کا یہ ایک لمحے چپ رہ جانا آپ کی زندگی بھر کی ساری نمازیں سب سے افضل ہو سکتا ہے.
جی جی جی، عبادت خالی مصلی کی نہیں ہے کہ میں لمبی لمبی نماز پڑھتا رہوں گا. عبادت یہ ہے کہ جہاں مجھے غصہ ضبط کر سکتا ہوں، غصہ آ رہا ہے، زبان کو کنٹرول کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یہ عبادت. یہ ایک بات ٹھیک کر لینا، ہمارے 50% زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک شخص جو ہے وہ مر چکا تھا، مولا اس کی تدفین میں تھے. جب جانے لگے تو کسی نے کہا یا علی اگر اب یہ زندہ ہو کے آ جائے نا تو پکا آپ کا چاہنے والا ہو جائے گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا یہ دیکھ چکا ہے نا قبر میں کیا ہے، آپ کی اطاعت کا کتنا ثواب ہے، اب یہ زندہ ہو کے آ جائے تو آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. امام نے اس کی جانب دیکھا بلا تشبیہ، اس کی طرف دیکھا، مسکرائے کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت. کہنا ہے نعرہ حیدری، کہنا ہے نعرہ حیدری، کہنا ہے اللہم صلی. توجہ ہو گئی؟ بس ہر مجلس امام حسین مہلت ہے. امام کہہ رہے ہیں یہ تو کیوں نہیں سوچ رہا اپنے، ابھی تو زندہ ہے نا. ہر مجلس امام حسین مہلت ہے حر کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے. آ جاؤ، وہ فضائل بھی ذہن میں رکھنا، یہ میسج بھی ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے عزیزوں. میں نے کیا کہا تھا کہ بیوی مرکز ہے. بس فضائل کا مرکز بھی بیوی ہیں تو مصائب کا مرکز بھی رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. کربلا سے شروع نہیں ہوئی، کربلا مدینہ سے شروع ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے، جو جانتے ہیں اس بات کو. علامہ مجلسی نے تو لکھا کہ قتل الحسین بالمدینہ، حسین کو تو مدینہ ہی میں اصل میں مار دیا گیا تھا. یعنی اگر مدینہ میں زہرا کے در پر آنکھ نہ لگائی جاتی تو کربلا میں حسین کے خیموں کو نہ جلایا جاتا. جو رونے کے لیے آئے ہیں نام امام حسین پر. دیکھو یقین جانو یہ میں کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا، بلکہ میرے محترم شفقت بھائی سے بات ایک اور مصائب کے سلسلے میں، لیکن میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں، خود بخود ممبر سے ابھی اس وقت میرے ذہن پر القاء ہوا ہے. اس لیے کہ روز حسین کے مصائب سن رہے ہو اور بی بی فاطمہ کو پرسہ دے رہے ہو نا. آج شروع کرو، بی بی فاطمہ کے مصائب سنو اور حسین کو پرسہ دو. حسین کربلا سے آئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کربلا میں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں نہ باندھی جاتی. اور سن لینا، اگر مدینہ میں محسن کو نہ مارا جاتا. محسن کیسے مارے گئے؟ در و دیوار کے درمیان فاطمہ ایسے آ گئیں کہ فرمایا فخذینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال لینا، جو میرا محسن تھا وہ مار دیا گیا. اگر مدینہ میں محسن نہ مارا جاتا تو کربلا میں حسین کے علی اصغر کو تیر نہ مارا جاتا. ہائے ہائے ہائے، ساری شہادتوں کا آغاز وہاں سے. جب فاطمہ کا جنازہ بھی رکھا تھا نا، ہر اولاد آ گئی، امام حسن، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے. فریاد کرتے تھے اماں جب تک آپ مجھے خود نہ بلائیں گے. علامہ ذیشان جوادی لکھتے ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے. حسین نے کہا تھا نا واہ غربتا، اماں آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے بلانا چاہے اور تو جواب نہ دے. بس بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگایا، کہے میرے لال تو ماں کے سامنے غربت کا ذکر نہ کر. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے بی بی، آج علی بھی تھے، حسن بھی، آپ سے غربت کا لفظ نہ سنا گیا. کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا. ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک قاسم کے لاشے پر رکھ کے فریاد کرتے تھے واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا حسین، میرا علی اکبر بھی مارا گیا. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے آپ کی میں کہاں لے آیا مصائب کو. اس وقت آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے کہ اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دیں مدینہ میں، اس لیے کہ آسمانوں پر کوہرام بپائے. تو علی آئے ہوں گے، حسین کو ماں سے جدا کیا تو بہت پیار سے کیا ہوگا نا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارا.
ایک بیٹی کا مقدر تھا کہ باپ کے لاشے سے لپٹی تھی تو شمر نے اتنے تماچے مارے، رخساروں کا رنگ بدلتا گیا، فریاد کرتی رہی بابا پانی نہیں چاہیے، بابا اپنی سکینہ کو بچا لو بابا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میں بڑی زہرا سے چھوٹی زہرا بی بی سکینہ پر آ گیا، جن کے رخساروں پر اتنے تماچے، یا اللہ۔ دیکھو علامہ نقن صاحب نے لکھا ہے ہر شہید کی حد عطش آپ ایک اندازہ بتا سکتے ہیں۔ حسین عصر عاشور پر شہید ہوئے نا، تو عصر عاشور تک پیاسے تھے، پھر سیراب ہوئے ہوں گے رسول اللہ کے دست مبارک سے۔ عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے، حضرت اون و محمد ان سے پہلے شہید ہو گئے، جو جو شہید ہوتا گیا وہ سیراب ہوتا گیا۔ جملہ کہوں میں، ہر شہید کے بارے میں معلوم ہے کون کب تک پیاسا رہا، لیکن کوئی یہ پوچھ لے کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہی، تو میں نہیں بتا سکتا کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہی، اس لیے کہ اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال آپ کیوں کرتے۔ ایک مومنہ نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، کانوں سے لہو نظر آ رہا ہے، اور وہ فریاد کر رہی ہے بوبی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی بوبی اماں۔ وہ مومنہ خاتون، مومنہ ان کا دل نرم ہوتا ہے، ظالم پر ظلم دیکھ کے وہ برداشت نہیں کر سکتے، مظلوم پر ظلم دیکھ کر وہ فوراً گھر میں گئی، پانی لے کر آئی، کہا بی بی یہ پانی پی لو میرے لیے، جب سپاہی آئے نا اس سے پہلے پانی پی لو۔ لیکن اس کی زبان سے نکل گیا میرے لیے 2 دعائیں کر دینا۔ اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ سکینہ نے کہا کہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا، کہا نہیں پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر کب بی بی پانی ہو سکتا نہ مل سکے، کہا نہیں پہلے تیرے لئے دعا، کہا میری دعا یہ ہے سننا کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کر دے۔ ہاں بلند آواز سے رونا، اس لیے کہ بلند آواز سے رونے پر ہی آج صادق آل محمد سجدے میں جاتے ورحم سرخط اللتی کانت لنا، کہتے تھے اللہ ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے مصائب پر ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں، ورحم تلک الخدود ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے حسین کے غم میں۔ جب گرمی میں آتے ہو چہرے کا رنگ بدل جائے، امام کہتے ہیں پروردگار تو چہرے پر رحم فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ دیکھو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، اور جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے۔ بلا تشبیہ سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے تو اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے نا تو اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ کہ میری ایک دعا اور ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کہا بی بی تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے جو رونے کے لیے آئے ہیں نام امام حسین پر۔ مدینہ میں بطول کا بیٹا حسین رہتا ہے، مدینہ میں حسین کی بہن زینب بھی رہتی ہے، میں اپنی بیوی کی زیارت پر جاؤں گی۔ کہ اچھا اپنی بیوی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہ کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنے سال بیوی کی خدمت کی ہے، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ اور کہا دیکھو یہ بازار ہے نا، یہاں اوباشوں کا مجمع ہے، یہاں پر میری بیوی کا نام نہیں لو۔ عورت کہتی یہاں میری بیوی کا نام نہیں لو، یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ علی کی بیٹی کا نام یہاں لیا جائے۔ بس سیدہ زینب سے برداشت نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا، میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر تیرے حسین کا سر بلند ہے۔ اس نے فریاد کی بی بی تم کوفہ کے بازار میں بتاؤ عباس کہاں ہے؟ بی بی عباس ہوتا زینب کی چادر نہ چھینی جاتی، عباس ہوتا سکینہ کو تماچے نہ مارے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔
یہیں فرش عزا سے بیٹھ کر اتنی مقبول مجلس سے سلام پیش کرو مولا حسین کی خدمت میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. دیکھو حسین کہنا سب کو آتا ہے نا. السلام علی الحسین. حسین پورا مجمع مل کر کرے ہر جملے میں السلام علی. اور بہتر وعلی علی ابن کیا کہہ گئے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا. پورا مجمع نام حسین پر یا وجیہا. کیا کہنا اشفع لنا. بس ایسا لگ رہا دل پہنچ گیا کربلا. اور مل کے کہنا یا وجیہا عند اشفع لنا. اولاد کے لیے وسعت رزق کے لیے مریضوں کی جو دعا ہے آخری مرتبہ یا وجیہا عند مل کے اشفع لنا